صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى أفإن مت فهم الخالدون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عبادات، تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشے بیان رہے ہیں۔ یہ ایک تعلیمی بھی ہے اور ایک تربیتی سلسلہ بھی ہے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ گزشتہ بیان میں آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق چند گزارشات بیان کی گئی تھی۔ تو ذو الحجہ کے ایام آپ نے مکہ میں گزارے اور 13 ذو الحجہ کو آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ذو الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے اور سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی، آپ پر بیماری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس لیے آج کل کے ہمارے معاشرے کے جو جہلاء ہیں وہ محرم کے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی، تربیتی اور ایک اخلاقی سلسلے میں ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی آ جاتے ہیں جو ہمارے عقائد کے متعلق ہیں، ان کا بھی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی رات اللہ رب العزت کے نزدیک منحوس نہیں ہوتی۔ اگر بیماری کے آنے سے سفر کا مہینہ منحوس ہو جاتا تو اس سے اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو پھر تو اور بھی وہ ربیع الاول کا مہینہ انتہائی منحوس ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے جب ایام شروع ہوتے ہیں تو جمعرات کے دن آپ کے دنیا سے جانے سے 5 دن پہلے کی یہ باتیں میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ صحابہ اکرام نے انہی 5 دن کو زیادہ بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں مبتلا ہونے سے 5 دن پہلے گھر میں آئے تو میرے ساتھ جب باتیں کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بل ورأسہ، میرے سر میں انتہائی درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم ابو بکر کو بلاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں اس کے لیے لکھ کر دے دوں تاکہ میرے دنیا میں جانے سے بعد کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ خلافت کا کیا بنے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، چھوڑو، بل یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، دیکھو یہ ایسا بات ہے کہ سب کو پتہ ہے، اللہ رب العزت بھی
کسی اور کو خلیفہ نہیں بننے دے گا اور اہل ایمان بھی کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، لہذا رہنے دو۔ آپ نے وہ جو لکھنے کا ارادہ کیا تھا اس کو ملتوی کر دیا۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے اور آپ شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ نے دوبارہ اس خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک کاغذ دیجئے، میں لکھ کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو کاغذ نہ دیا جائے، آپ کی طبیعت جب بحال ہوگی پھر آپ لکھ دیں گے اور بتا دیں گے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بس اتنا سا صحیح بخاری کے حدیث میں ذکر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد تشریف لے گئے اور آپ نے تمام صحابہ کے درمیان آخری مرتبہ مسجد میں بیٹھے۔ وہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور چند پیغامات دیے۔ تمام محدثین کا یہی کہنا ہے، علماء اہل سنت کا، کہ آپ جو لکھ کر دینا چاہتے تھے آپ نے مسجد میں آ کے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ جو چیز بتانا چاہتے ہوں وہ صحابہ کے اس بات پر کہ ہم بعد میں آپ بیان کر دینا، ابھی آپ آرام کیجئے، آپ نے وہ بات بیان ہی نہیں کی، ایسا کوئی بات نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لے گئے تو پھر آپ نے سب صحابہ کی موجودگی میں اپنے آخری پیغام کو بیان کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے جو بات آپ 3-4 اصحاب کے درمیان کر رہے تھے اب آپ نے پوری مسجد کے سامنے کر دی اور پورے صحابہ کے درمیان کر دی۔ جمعرات کا دن تھا، اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جمعرات کا دن، اور عبداللہ بن عباس بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے بخاری شریف کے اندر۔ یہ پورے الفاظ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ہے، اور آپ حضرت عبداللہ بن عباس رونے لگ جاتے تھے جب کہتے تھے کہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس، کہ جمعرات کا دن، اور جمعرات کے دن کا ذکر کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو روانا شروع ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزوں کا پانی میرے اوپر ڈالا جائے۔ تو 7 مشکیزوں کا پانی جب آپ کے اوپر ڈالا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے افاقہ ہو گیا اور آپ مسجد تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد گئے تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف فرما ہو کر منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے سب صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ ان عبدا من عباد اللہ خیر اللہ ومن بین الدنیا
وبین اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے درمیان جو چیز چاہتے ہو پسند کر لو، اور اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کر لیا ہے۔ فاختار ما عند اللہ، اللہ کے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کو پسند کر لیا ہے اور دنیا کو پسند نہیں کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ خاموش تھے اور سن رہے تھے، ٹھیک ہے کوئی اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے رہو یا آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے وَفَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ کوئی رونے کی بات نہیں تھی، لیکن رونے کیوں لگ گئے؟ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ یہیں بیٹھے رہیں اور اس کو ہاتھ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کے ابو بکر صدیق کیوں رونے لگ گئے؟ بعد میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سب سے زیادہ سمجھ گئے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ آپ پیغام دے رہے ہیں کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس بات کو سن کے سمجھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد نبی کے جتنے بھی دروازے ہیں باہر سے آنے کے، ان دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ ایک دروازہ جو عوام الناس کا ہے، لوگوں کے آنے کا ہے، وہ تو آئے، لیکن بقیہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو رہنے دیا جائے، بس صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے، آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد خلافت اور امامت کا اصل حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے مسجد میں بار بار آنا ہے، لہٰذا ان کے گھر کی طرف سے جو مسجد میں آنے کا دروازہ ہے الگ سے خصوصی وہ رہنے دیا جائے، اس کے علاوہ تمام خصوصی دروازوں کو بند کیا جائے۔ پھر آپ نے اسی مجلس میں اسی منبر پر بیٹھ کر ایک اور بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان من امن الناس علی بصحبتہ و مالہ، میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی نے کیے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی ہر چیز کو مجھ پر جس نے قربان کیا ہے، سب سے زیادہ مجھ پر جس نے احسان کیے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
احسان تو اللہ ہی کرتا ہے، اصل میں احسانات کا مالک اللہ تعالی ہے، لیکن زندگی کے اندر اللہ تعالی ہی کے دیے ہوئے مال سے اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس احسان کی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس صحبت اور اس احسان کو ہمیشہ وفاداری کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفاداری، خلوص اور محبت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری الفاظ میں اور آخری مرتبہ مسجد میں تشریف لے جا کر پوری زندگی کے ان احسانات کو بیان کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور امت کے لیے ایک سبق دیا کہ اپنی زندگی میں کوئی بھائی، کوئی بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، کوئی بھی تعلق دار کسی بھی طرح سے اگر احسان کرے، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اچھے مشوروں کے ساتھ، تو تا عمر اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے، اور احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان احسانات کا بدلہ اچھی دعا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم بھی دی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اپنے مال، اپنی صحبت سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے سب سے زیادہ مجھ پر جس نے احسانات کیے ہیں یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، تمہارے اس نبی نے اپنا دوست اللہ کو بنایا ہے، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو دوست بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن خلۃ فی الاسلام، آپ نے فرمایا کہ لیکن ابو بکر کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارہ ہی کافی ہے، یہ اسلامی بھائی ہے میرا، اور اسلامی طور پر اس کے ساتھ دوستی ہے، لیکن اصل میرا محبوب اور اصل میری دوستی اللہ کے ساتھ، میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ 3-4 مرتبہ کھلے الفاظ سے آپ نے یہ باتیں آخری مرتبہ مسجد میں جا کر کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ بالکل واضح اشارہ تھا، یہ وہی باتیں تھیں جو آپ گھر میں ایک بیان کرنا چاہتے تھے، لکھ کر دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے سب صحابہ کے سامنے بیان کی کہ لوگ سمجھ جائیں اور امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کے اتحاد کو پارا پارا نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی تھی، اور تمام صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرانے لگا، اور اسلام تیزی سے پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کے اس منشا اور اس کی مشیت کا حصہ تھا۔ لہذا آج کے دور میں کوئی ننگ دڑنگ ملنگ اور کوئی جاہل کوئی بھی ہو، اپنے گانوں کے اندر، اپنے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کہے کہ جی علی کا پہلا نمبر، فلاں نمبر، یہ نمبر، وہ نمبر، تو بھائی یہ ان ملنگ دڑنگ بات لوگوں کو تو زیب دیتی ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ کسی کا کوئی پہلا نمبر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، امام الناس، امام اعظم ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کی حیات کے اندر، ان کی زندگی میں کس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی امامت کروائی؟ انہی کا پہلا نمبر ہے، اور وہی ہمارے پہلے خلیفہ رسول ہیں۔ یہ اگر ہم کہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ابو بکر صدیق کو نہیں بننا چاہیے تھا، عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، ان کا حق نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ ناحق تھے، غلط تھے، انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ نبی کریم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بات منہ سے نکالنی ہی نہیں چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر امامت کے لیے غلط بندے کو انتخاب کیا؟ آپ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں یہ پہچانا ہی نہیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔
تو یہ ساری باتیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے آخری پیغاموں کے خلاف ہیں، اور یہ چند گمراہ جو لوگ ہیں اس وقت جو بھی ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے جو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، لیکن آپ پڑھ لکھے ہیں، آپ کراچی کی جو میٹرک کی کتاب ہے، اردو کی کتاب، میٹرک کی کتاب، آپ نے اردو کی جو کتاب ہے جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے، اس میں آپ غالب کے خطوط کو نکالیں کہ غالب نے خط لکھا ہے، وہ غالب کون تھا؟ اسد اللہ غالب، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ وہی تھا جو آج کل محرم منا رہے ہیں۔ اس نے اس خط کے اندر بھی اپنے 1400 سالہ عقیدے کی بات لکھی، وہ لکھا کہ دیکھو میں نے پیغام کسی کی طرف بھیجا تھا لیکن تمہیں مل گیا، کوئی بات نہیں، یہ میری غلطی نہیں، یہ غلطی تو خدا سے بھی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے رسالت کا پیغام کسی اور کو دینا تھا لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ یہ اس طرح کے گھٹیا ترین اور گندے ترین عقیدوں کے لوگ ہیں جس کا مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں اپنی بات کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت بلال نے آ کر اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ مسجد کے بالکل قریب آپ کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ جہاں پر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کسی کو کہو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائے، صرف پہلے یہ الفاظ بیان کیے، ابو داؤد کے جو حدیث ہے۔ تو عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد گیا تو مسجد میں ابو بکر صدیق مجھے نظر نہیں آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ میں نے جا کر کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا ہے کہ نماز پڑھائیے، اور عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھائی، ان کی آواز بلند تھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا ابو بکر کو حکم دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زمعہ کو کہا کہ ویحک یا زمعہ، افسوس اب زمعہ تم نے مجھے کیوں کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا حکم دیا تھا۔ تو عبداللہ بن زمعہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ جو بھی افضل ترین صحابی مسجد کے اندر اس وقت موجود ہیں، دیکھو ابو بکر صدیق نہیں تھے تو میں کیا کرتا، میں نے آپ کو کہہ دیا۔ تو ابو داؤد کے الفاظ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لا 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 لا، نہیں نہیں، ابو بکر مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دیجئے۔ ان کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگ جائیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہونے لگ جائیں گے، آپ برائے مہربانی عمر فاروق کو کہہ دیجئے وہ پڑھا دے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غصہ کیا اور فرمایا کہ میں نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اشارہ ہو سکتا ہے، کون سا اعلان ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے حکم پر، آپ کی امامت کی جگہ پر جو بھی صحابی تھے وہی آپ کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعرات کے دن آپ نے آ کر مسجد میں ممبر پر بیان کیا اور یہ ساری صحابہ کو پیغامات دیے۔ ان پیغامات میں یہ بھی تھا کہ ابو بکر صدیق کے احسانات بیان کیے اور انصار صحابہ کے احسانات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان انصار صحابہ نے ہماری بہت مدد کی ہے، دین کی مدد کی ہے، لہذا تم، یعنی آپ نے مہاجرین کو کہا کہ خلیفہ تم بنو گے، حکومت تمہاری ہوگی، تم ان انصار صحابہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر تک دوبارہ مسجد میں نہیں آئے، بیماری شدت پکڑتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کے جسم مبارک پر میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو شدید بخار ہے، اور آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ہاں مجھے بہت زیادہ بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انی اعافو کما یعافو رجلان منکم، مجھے بیماری ایسے آتی ہے جیسا تم دو بندوں کو بیماری آتی ہے، مطلب جتنا دو بندوں کو بخار ہوتا ہے، دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، اتنا زیادہ بخار مجھے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، ان لک الاجرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دگنا اجر عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کے اوپر بیماری کی تکلیف زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر بھی زیادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہ جو بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغامات ہیں، آخری حدیثیں ہیں، آخری باتیں ہیں، وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ آگے آپ نے جو بیان فرمایا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اور انعام بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ما علی الارض مسلما یصیبہ اذى من مرض، کوئی بھی مسلمان، یہ ہم سب کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، اس زمین کے اوپر کوئی بھی مسلمان جسے کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الا حط اللہ خطایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح تم دیکھو گے کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے موسم میں، اس طرح گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس بیماری کو، اس تکلیف کو، کوئی بھی آنے والی مصیبت کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا ذہن سازی فرمائی اور فرمایا کہ اس کو اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھ لیا جائے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے عمل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس بلند مقام تک پہنچیں، ہمارے اعمال ہمیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بیماری دیتا ہے، ہماری موت کے قریب، ہمارے آخری وقت ہم پر بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے یہ مسلمان بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم مقام تک، اس جنتوں تک پہنچنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہوتے ہیں، یہ انعامات ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر موقعوں پر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ما من ہم، کوئی بھی غم، کوئی پریشانی، حتی الشوکۃ، ایک کانٹا بھی اگر کوئی تمہیں لگتا ہے اس بنا پر، حتی تحط اللہ خطایاہ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، یہ مومن کا معاملہ جو ہے، اللہ پر ایمان لانے والے مومنوں کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کی ساری زندگی خیر والی ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ان اصابتہ ضراء صبر، اسے بیماری آتی ہے، اسے تکلیف آتی ہے، اسے پریشانی آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اسے خوشی ملتی، دولت ملتی، اولاد ملتی، جوانی ملتی ہے، مال ملتا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی زندگی خیر والی زندگی۔ یہ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آخری جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مجھے جو بیماری آتی ہے وہ ڈبل آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھے اجر بھی دگنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت الموت کے اندر جو تکلیف دیکھی وہ میں نے دیکھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے گود میں تھے، آپ کا سر گود میں تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحات تھے۔ اب اس کے بعد مجھے دنیا میں کسی شخص کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں محسوس ہوتا کہ کتنی تکلیف کسی اور کو بھی آتی ہوگی۔ میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت دیکھی۔ اب اس کے پہلے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
2 دن پہلے کی بات، آپ کے دنیا سے جانے سے 2 دن پہلے کی بات، کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کے بیماری کے عالم میں کبھی چادر مبارک اپنے چہرے مبارک پر لے لیتے ہیں اور کبھی اتار دیتے ہیں، کبھی رومال جیسے ہے اپنے منہ پہ رکھ لیتے ہیں اور کبھی اتار دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اب سوچیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت۔ آپ اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے تھے، آپ اپنی امت کے آخری وقت تک کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک بزرگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں اور ان نبیوں کے ماننے والے نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ 2 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر فرما رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، آپ یہ فرما نہیں رہے تھے، آپ ہمیں ڈرا رہے تھے، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ جو یہودیوں عیسائیوں نے کیا تم نہ کرنا۔ آپ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بڑے بڑے گنبد اور بڑے بڑے مزار بنا کر ان کو سجدہ کرنے لگ گئے، انہی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، اس توحید کو پیچھے کر کے عیسیٰ علیہ السلام ہی سے مانگنے لگ گئے، انہی کو اللہ کا شریک کر لیا، تم نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کے اوپر کوئی میلہ نہ لگے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، لوگ جس کی عبادت کرنے لگ جائیں، لوگ جس کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ شرک و بدعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت اپنی امت کو روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ آپ سمجھا رہے ہیں کہ اولیاء، نیک بزرگ، انبیاء، اللہ کے ولیوں کی قبروں کے ساتھ ایسا حشر نہ کیا جائے، ان کی پوجا شروع نہ کی جائے، ان کے اوپر چادریں نہ چڑھائیں، ان کو سجدہ نہ کریں۔ لیکن آج کی امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، آپ اور میں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، میلہ گاہ بنایا، عرس گاہ بنایا، بلکہ ایسے ایسے خرافاتی عقیدے بنا لیے، وہاں پر دروازے بنا لیے، اور ہمارے پاکستان مسلمان ملک کے اندر جہاں پر لاکھوں مساجد ہیں، دن رات توحید کی دعوت دینے والے موجود ہیں، یہ ابھی پاک پتن میں 40 لاکھ لوگ اس دروازے سے، جس کو کہتے ہیں جنتی دروازہ، گزرنے کا شرف حاصل کیا، یہ اخبارات میں لکھا۔ وہ 40 لاکھ گزرے، وہ سارے جنت میں گئے۔ ان کے نزدیک صرف دین اسلام کا یہی خلاصہ رہ گیا، ساری زندگی جو چاہیں کریں اور ایک مرتبہ اس دروازے سے گزر جائیں، اور پھر اس دروازے سے گزرنے کے لیے جو بھیڑ لگتی ہے، پھر ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، نہیں لیکن پھر بھی ہم یہاں سے گزریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو کہتے ہیں مت ماری گئی ہے، عقل معاف ہو گئی ہے، ہمارے دماغوں پر، عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن تھا، یہ آپ کی دعوت تھی؟ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اس لیے کیا، پتھر اس لیے کھائے تھے کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک گاؤں گوٹھ میں ایک دروازہ بنانا اور تم سب جنت میں چلے جانا؟ اس قدر بدتر حالت ہے کہ ہم عام مسلمان، ہماری مائیں بہنیں وہ جانتی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ تعزیہ بنایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کاغذ سے یہ قبر کی تشبیہ بنائی ہے، ماڈل بنایا ہے،
پھر اس کے نیچے سے گزر کر منت مانگ کر آتی اور بتاتی ہیں کہ اس ماڈل کے نیچے سے جو گزرا اور جو دعا مانگی بس قبول ہو جائے گی، جو منت مانگی قبول ہو جائے گی۔ اس قسم کے خرافاتی عقیدے کے مزاروں پر اور یہ جلوسوں پر اور گھوڑوں کے پاس عورتوں کا رش کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، دین اسلام کے اس پیغام کو پہنچائیں کہ اگر ان اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے ہم نے نہ روکا ہوتا تو یہ اللہ کی بندیاں آج یہاں گھوڑوں کے پاس کھڑی ہو کر دعائیں نہ مانگتی۔ یہ کیوں بیچاری کھڑی ہیں مزاروں پر؟ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دین ہے۔ ان کو بتائیں کہ دین مسجد میں ہے، آپ جاؤ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ جائیے عید پڑھنے کے لیے، آپ جمعہ پڑھیے، قرآن، ان کا دل مطمئن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائیں گی، وہ سمجھیں گی کہ ہاں عبادت ہم بھی کرتی ہیں، ہم بھی جا کے نماز پڑھتی ہیں، ہم دعا مانگتی ہیں، اللہ کا نام سنتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں۔ ان کو دین کی طرف لگائیں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں عورتوں کا اجتماع کریں، ان کو قرآن کے ترجمے کی طرف لگائیں، ان کو دین کی طرف لگائیں۔ پھر جب وہ مسجد میں جائیں گی تو پھر وہ مزارات پہ نہیں جائیں گی۔ اگر ہم نے مسجد کے جانے کا دروازہ بند کر دیا تو پھر وہ بیچاری دین کے نام پہ کچھ تو کریں گی، اور جو کریں گی وہ نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغامات میں چند اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آخری 2 دن پہلے فرما رہے کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، یہ آخری وصیت ہے۔ آپ سمجھیں کہ وصیت آدمی کب کرتا ہے اور کس بات کی کرتا ہے، اہم ترین بات۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہودی و عیسائیوں پر اللہ لعنت فرمائے، انہوں نے کیا حال کر دیا عبادت گاہوں کا، انہوں نے چرچوں میں کیا کر دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا دیے، تصویریں بنا دی، اسی کو سجدہ شروع کر دیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر کسی اور کو اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو ساری دنیا سے افضل ترین امام الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہیں پر سجدہ ہوتا۔ آپ نے اپنی ذات کو بھی سجدے سے منع کیا، اپنی قبر کو بھی سجدہ سے منع کیا، اس کے علاوہ پھر دنیا کے اندر کون ہے جو آپ کے برابر ہے، اور پھر کون ہے جس کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصل قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔